ہارون صاحب، ایک اہم میٹنگ جو باجوہ صاحب کی ہوئی ہے اخبار نیوز سے متعلق بات چل رہی ہے، دھرنے کے اوپر بات چل رہی تھی، جو کرائے کا معاملہ ہے وہ کس نے دیا اور کیوں دیا؟ ان سے کہا کہ بھائی ان کو بھیجو، جیسے بھی بھیجو، ہم اس قابل نہیں ہیں، پولیس اس قابل نہیں۔ انہوں نے پولیس والوں کو مارا تھا، ایک پولیس والا تو مر بھی گیا تھا، اور وہ جذبات بہت بھڑکے ہوئے تھے۔ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں یہ کتنا نازک معاملہ ہے، اور وہ ان کو تو طریقے سے ٹھنڈا کرنا تھا۔ ان میں نہ مذاکرات کی صلاحیت تھی، اور نہ یہ انہیں لاہور سے چلے اور فیض آباد پہنچ گئے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 290 کلومیٹر، 300 کلومیٹر۔ قوم کا حافظہ واقعی کمزور ہے ہارون صاحب۔ قوم کو پتہ ہی ککھ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، پوری بات بتاتا کون ہے؟ یہ ابھی نصاب کا معاملہ دیکھ لیں، وہ بھی بحث میں آ گیا ہے جی، بحث کا نصاب کا معاملہ دیکھ لیں، ہے قصہ ہی کوئی نہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ میں نے پوچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو کچھ تبدیلی کی سفارش کی ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک کانسٹیٹیوشن 22 یہ کہتا ہے کہ غیر مسلموں کو کہ یہ حقوق ہیں تعلیم میں، ہر چیز میں، اور سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن ہے کہ بھائی ایک نصاب بنا رہے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھے۔ تو میں نے یہ کہا کہ دینیات میں جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں مسلمانوں کو، اس میں بے شک اضافہ بھی کریں، یعنی یہی نہیں کہ پڑھاتے رہیں، جو دینی تعلیم مسلمان طلباء کو دے رہے ہیں اس میں بے شک اضافہ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اردو میں، انگریزی میں اور جنرل نالج میں، معاشرتی علوم بھی جسے کہا جاتا ہے، اس میں جو چیزیں دینیات کی ہیں اس کو اس میں ایڈ کر دیں۔ اچھا، ٹھیک ہے؟ غیر مسلم طلباء جو ہیں انہیں اخلاقی اصول تو غیر مسلم، کرسچینٹی میں کیا ہے اور ہندو مت میں کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، اور خیانت نہیں کرنی چاہیے اور ظلم نہیں، اخلاقی اصول تو سارے مذاہب سے آتے ہیں، کسی سیکولر تھنکر نے کبھی کوئی مذہبی اصول نہیں دیا، نہیں وضع کیا۔ اچھا، وہ اپنا جو ہے انہیں وہ اخلاقیات میں ڈال دیں، ہاں، سبق وہ پڑھا دیں، یعنی میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اب کوئی بات اس میں ہے ہی نہیں، اس پہ ایجیٹیشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب بھی کود پڑے، بڑا اچھا موقع ہے، ایسے موقع پہ تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہر سیاستدان کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری جو سپریم کورٹ نے بہت سختی کی اور کہا جلدی رپورٹ پیش کریں، اور سیکرٹری تعلیم کو بلایا، وزیر تعلیم کو نہیں، سیکرٹری تعلیم کو۔ پھر ساری سفارشات انہیں دے دی گئی۔ اب یہ نافذ ہونا ہے وہ تو صوبوں نے کرنا، نافذ تو کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ دیکھے گی، سفارشات ہیں، احکامات نہیں ہیں۔ کمیشن سے احکامات دیتا ہے، اور تعلیم کس کا شعبہ ہے؟ صوبوں کا، صوبوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ بس جس کا دل چاہا پھر اچھا، فرض کیجئے یہ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں جو انہوں نے تجویز کی یہ نہ ہو، فرض کیجئے، اول تو اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آئی، چلے فرض کر لیں وہ نہیں ہو سکتی، تو چلے جائیں کہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، آئین میں ترمیم کر لیں، صوبوں سے کہہ دیں کہ آپ امپلیمنٹ تو نہیں ہوا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہتے بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ اجازت دی کس نے ہے؟ معاملے کو ابھی تو معاملہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور وزیر تعلیم شفقت محمود جی، کام کے نہ کاج کے وزیر ہیں، پھر بھی جو بھی کہیں ہارون صاحب ہیں تو ہمارے وزیر یہی ہوتے تعلیم ہے ہیں، نا، وزیر یہی ہوتے ہیں، یہی وزیر ہوتے ہیں، ایسے وزیر ہوتے ہیں۔ ویسے بچے ان کے بڑے شکر گزار ہیں شفقت محمود صاحب کے۔ کس بات پہ؟ کہ اسکول بند انہوں نے کیے ہیں، چھٹیاں منا رہے ہیں۔ نہیں، او لیول اے لیول کے امتحانات تو ہو رہے ہیں، انڈیا میں نہیں ہو رہے اور دنیا میں نہیں ہو رہے ہیں۔ بچے والدین تشویش میں ہیں، کام کاج تو نہیں کرتے شوکت محمود، کام کاج سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ چلیے بیک ٹو دا میٹنگ ہارون صاحب۔ شوکت صدیقی صاحب، جسٹس شوکت صدیقی صاحب دھرنا ختم کرنے کے بارے میں انہوں نے حکم دیا تھا دھرنا ختم کیا جائے، مگر حکم کمال کا، عدالت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دھرنا ختم کیا جائے، طاقت بالکل استعمال نہ کی جائے۔ وہ جب ہونا ہے نا گندھارا میں، ٹیکسلا میں، ٹیکسلا کیپٹل تھا نا، ٹیکسلا پہلی دفعہ، یہ اسلام آباد پہلی دفعہ کیپٹل نہیں بنا ہے، اس سے 30 کلومیٹر کے فاصلے میں پہلے بھی کیپٹل انڈیا کا رہ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ ہونا ہے تو انہوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی کہ بھائی ہم تو تشدد کے حق میں نہیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اپنی گردنیں پیش کی، چنانچہ 90,000 آدمیوں نے اپنی گردنیں پیش کر دی۔ اچھا، یعنی فوج جائے اور اپنی گردن پیش کر دے، یا حکومت یا پولیس جائے گردنیں پیش کر دے، بھکو بات ہے۔
بھائی جب طاقت یہ طے حکم دے دیا گیا کہ طاقت استعمال نہیں کرنی اور حکومت نے کہہ دیا کہ مذاکرات کریں ہمارے بس کا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کچھ رہ گئے، چند آدمی رہ گئے جنہوں نے کہا ہمارے پاس کرایہ ہی نہیں، کوئی تنظیم تو ہے نہیں نا، تنظیم تو بنے گی نا BTLP کی، اگر بنے گی تو وہ کہ کرایہ ہی نہیں ہے، تو باپ کرایہ کے انہیں پیسے دے دیے، حکم تو حکومت نے دیا تھا۔ اچھا یہ صورت تھی، وہ پیسے ادا کرنے کی وجہ یہ تھی۔ ہارون صاحب، مسنگ پرسنز کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اور ہر دوسرے چوتھے روز اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی۔ مسنگ پرسنز کے اوپر چیف صاحب کی رائے کیا تھی؟ انہوں نے کیا بتایا، کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ اگر ایک بھی بے گناہ آدمی بلا وجہ غائب کیا گیا ہے اس کو رہا ہونا چاہیے، یہ اصولی مسئلہ ہے، یہ قانون کی بالادستی کا سوال ہے، اور اگر یہ خوف ہو کسی کو بھی بلا وجہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، افسوسناک ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ جو واقعہ بھی ہے، کچھ تو بارودی سرنگوں میں مارے گئے۔ بارودی سرنگیں کون بچھاتا ہے؟ ٹیررسٹ بچھاتے ہیں، حکومت تو نہیں بچھاتی۔ حکومت نے کیا اس لیے بچھانی ہے؟ وہ تو کارروائی کریں گے، جب FC کے لوگ یا رینجرز کے لوگ کارروائی کریں گے یا پولیس کرے گی تو بارودی سرنگیں تھوڑی بچھائے گی، اس نے تو آگے جانا ہوتا ہے، بھاگنا تو نہیں ہوتا، تو وہ کوئی حصار میں تھوڑی ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مقابلوں میں مارے گئے۔ ٹھیک۔ اور اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ تو جو بھاگے ہوئے تھے، افغانستان گئے ہوئے تھے، اب وہ تو پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے ان کے خاندان انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو ایک لمبا تکلیف دہ پروسیس ہے، خون بہا اگر وہ قبول کریں۔ بعض لوگ نہیں قبول کرتے، ہمارے بندوں کو مارا، تو غنڈہ ٹیکسی لیتے تھے، بھتہ لیتے تھے ڈیرہ بگتی میں، دوسرے علاقوں میں۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، بہت بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اس پہ کچھ کارروائی ہوئی ہے، کچھ رہا ہوئے ہیں، اس میں بہت سرگرمی کے ساتھ کام ہونا چاہیے، پرائرٹی ہونی چاہیے۔ جتنے بھی لوگ بے گناہ ہیں تفتیش ہو چکی ہے۔ قانون دیکھیے نا، پولیس تو قانون نافذ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیویز کو پولیس کا حصہ بنایا، 2002 کی اسمبلی آئی، 10 ارب روپے خرچ ہو چکے تھے، انہوں نے ختم کر دیا منصوبہ۔ ڈاکٹر عبد المالک سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کہ لیویز کو پولیس میں کیسے کنورٹ کریں گے، آپ کام ہی نہیں کر رہے کوئی، تو اتنا پیسے بھی خرچ ہو گیا۔ اچھا، لیویز میں سے نکالنا کسی کو نہیں تھا، صرف ٹریننگ دینی تھی۔ اچھا، لیویز کی تنخواہ کون لیتا ہے؟ وہ تھوڑی لیتے ہیں، لیویز قبائلی سردار لیتے ہیں، سردار لیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب چلے گئے، ثناء اللہ زہری چلے گئے، جام کمال آ گئے، لیویز وہیں کی وہیں ہیں۔ کمال ہے۔ ٹھیک، چلیے ہارون صاحب، اب ہوگا کیا اس پہ مختصر بتائیں مجھے، پھر میں آگے چلوں۔ تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی، 25واں یوم تاسیس ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہارون صاحب، روؤں، ہنسوں، مبارکباد دوں، افسوس کروں۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی کو آج سارا دن ذاتی تشہیر پہ لکھا، خان صاحب نے یہ کیا، خان صاحب نے وہ کیا۔ یہ کیا ہے ہارون صاحب؟ تو کیا نہیں خان صاحب نے اتنا بڑا ملک کو ویلفیئر سٹیٹ بنانے کے راستے پہ ڈال دیا ہے، اکانومی مستحکم ہو گئی ہے، دنیا رشک سے دیکھ رہی ہے پاکستان کو، کیا کیا عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تحریک انصاف بس نیور اے پولیٹیکل پارٹی، اور مستقبل بعید میں اس کے پولیٹیکل پارٹی بننے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ ایک فین کلب ہے، جو ان کا فین ہے وہ اس میں شامل ہو جائے۔ اور ویسے تو ٹھیک ہے کہ بھئی جس طرح بھی مسلک لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹی وہی ہوتی ہے جس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوں، وہ اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔